جو ایک عبادت کہلاتی ہے، یقیناً عبادت ہے، لیکن یہ بھی ذریعہ ہے اللہ کے ذکر کا اور بہترین۔ تو اللہ کو یاد کرو۔ علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ تسبیح ہے۔ کون سی تسبیح؟ کہا گیا ہے تسبیحات عربہ۔ تسبیحات عربہ پڑھو، یہ بہترین اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ ہے، اللہ پاک کو پاکیزہ ہے، والحمد للہ ہے، ساری تعریف اللہ کو، ولا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے سوائے معبود حقیقی، اللہ اکبر، اور اللہ تو سب سے بڑا۔ چار چیزوں کا ذکر ہوتا ہے اس تسبیح کے اندر، تسبیحات کے اربع کے اندر۔ ایک بہترین ذکر خدا کا ذریعہ ہے تسبیحات کے اربع۔ لیکن ذکر خدا کے سلسلے سے جب گفتگو آگے بڑھی تو پھر علماء نے اس کی تشریح کی کہ خدا کو یاد کرو نہیں، خدا کو یاد رکھو۔ یاد کرنا اور ہے اور یاد رکھنا اور ہے۔ جب یاد کرو گے تو کبھی کبھی یاد کرو، انہیں زیادہ یاد کرو۔ لیکن یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ابھی خدا کی یاد میں نہیں تھے، یاد کرنے لگے تو خدا کی یاد ہونے لگی۔ لیکن یاد رکھو کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کو اپنے تصور میں رکھو۔ تصور میں خدا نہیں آ سکتا، لیکن اس کو کیسے؟ کہا کوئی بھی کام کرو تو خدا کو یاد رکھو، کسی بھی کام سے بچو تو خدا کو یاد رکھو۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کہ جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اسے بجا لاؤ، اور وہ کام کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسے چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ ہے مقصد خدا کو یاد رکھنے کا، یعنی ہر اقدام سے پہلے، ہر کام کی شروعات سے پہلے خدا کو یاد کرو، یعنی اسے یاد رکھو، اس کی مرضی تلاش کرو کہ ہمارے اس کام میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں۔ یہ دیکھو کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا۔ اگر خدا راضی ہے تو بجا لاؤ، خدا ناراض ہوگا تو اسے چھوڑ دو، ترک کر دو۔ یہ ہے مقصد خدا کو یاد رکھنے کا۔ ابھی تو اس طرح کی قرآن مجید میں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ سورہ جمعہ میں آواز دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان مومنوں، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے آواز دی جائے، یوم الجمعہ، خاص طور سے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو۔ اس سلسلے میں علماء نے کہ ذکر یہاں کا لفظ ہے اور آگے نماز کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ یعنی نماز، اور یہاں پہ الی ذکر اللہ۔ علماء نے کہا کہ نہیں، خطبہ بھی ذکر الہی ہے، اس لیے اسے بھی سنو، تو وقت نماز کی جگہ پہ ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع و شرع، خرید و فروخت بند کر دو، چھوڑ دو، یعنی نماز جمعہ کا جب وقت ہو تو بندہ ویپار تجارت بند کر دو۔ اس سلسلہ میں فتاوی بھی مل جائیں گے کہ
اگر نماز میں رکاوٹ کا سبب بن رہا ہے تمہارا دندہ پر تو حرام ہے، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ جاؤ ذکر خدا کے لیے اور نہ جاؤ، یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ لہذا اہتمام کرو نماز کا اور ذکر خدا کے لیے جاؤ پاؤ۔ پھر سورہ احزاب میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے صاحبان ایمان اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کے نام کی تسبیح کرو، اس کے ذکر کی تسبیح پڑھو صبح و شام، بکرۃ واصیلا۔